محترم حضرات و معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میری آمد دارالعلوم دیوبند سے ہوتی ہے، اور دارالعلوم دیوبند تعارف کا محتاج نہیں، خود ہی متعارف ہے۔ مختصر یہ ہے کہ 2 سال پہلے جامع مسجد مبارک پور میں کچھ بات کہنے کا اتفاق ہوا تھا، اور 2 سال کے بعد آج پھر اتفاق ہو رہا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے اور دنیا بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو پیدا کرتا رہا ہے، اور انبیاء کرام رہنمائی فرماتے رہے، راستہ دکھاتے رہے۔ لیکن جب یہ سلسلہ نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، تو اللہ رب العالمین نے یہ جو ذمہ داری دی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور فقہائے محدثین، علماء اکرام، کہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء اکرام کو پیدا کیا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان کے بعد میں جو نعمت ہے وہ علم کی نعمت ہے، پھر علم کی نعمت ہے۔ علم اگر آدمی کے پاس ہے تو کھری کھوٹی، اچھی بری ہر چیز کو پہچانے گا۔ اگر علم نہیں ہے تو کہیں بھی آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے۔ علم آدمی کو راستہ دکھاتا ہے کہ مجھے کس راستے سے جانا ہے تو منزل مقصود تک میں پہنچ سکتا ہوں، اور اگر علم نہیں ہے تو کہیں بھی آدمی بھٹک کر گڑھے میں بھی گر سکتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے ہندوستان کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی جگہوں کو علم کے مراکز بنائے۔ یوں تو بہت سے علم کے مراکز رہے، سمرقند، بلخ، بخارا، اور بہت سی جگہیں رہی۔ ہندوستان میں بھی آپ کے قریب میں جونپور ہے، یہ بھی علم کا مرکز رہا، اور اسی طریقے سے دہلی علم کا مرکز رہا۔ لیکن محترم بزرگوں، دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جہاں مال ہوتا ہے وہیں پر چور ہوتا ہے، اور جہاں اچھا مال ہوتا ہے وہاں پر بڑا چور ہوتا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اچھا مال ہوتا ہے وہ چور پھر کیسا ہوتا ہے کہ ہر طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے کہ اس جو علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، اس کو ختم کرنے کے لیے عیسائیوں نے پوری کوشش ہر طریقے سے کی کہ یہ علم باقی نہ رہے۔ لیکن بہرحال جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے تو کتنے چور دروازے سے یہاں آئے، اور انہوں نے یہاں آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی ایک کمپنی قائم کی۔ کلکتے کے اندر کمپنی قائم ہوئی، اور اس کی جگہ جگہ فرمیں قائم ہوئی۔ بڑے بڑے شہر لکھنؤ، دہلی، بمبئی، کانپور، بڑے بڑے شہروں میں اس کی فرمیں قائم ہو گئی۔ لوگ کیا سمجھتے تھے ہم کو روزگار مل رہا ہے، لیکن وہاں مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ روزگار کے آڑ میں مسلمانوں کے ایمان کو چھیننا تھا، اور مسلمانوں کے اندر عیسائیت کو ڈالنا تھا، عیسائی تعلیم کو ان کے اندر گویا کہ پیوست کرنا تھا۔ تو انگریزوں نے مسلمانوں کے عید میں، بقرعید میں اور تمام تہواروں میں، خوشی غمی میں شریک ہونا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے کام یہ کیا کہ اپنے بچوں کو مسلمان مولویوں سے قرآن کریم پڑھوانے لگے۔ انگریزوں نے کام یہ کیا کہ اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دلانے لگے۔ انگریزوں نے کام یہ کیا کہ اپنے بچوں کے نام راشد، خالد، مصطفیٰ، فلاں ڈھکائی نام رکھنے لگے۔ جب وہ نام رکھیں گے، ایک محلے میں ایک بچے، 4 بچے رہتے ہیں، راشد آپ کے بچے کا نام ہے، راشد ان کے بچے کا نام ہے، کیا پہچانیں گے؟ کچھ دنوں کے بعد میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خلط ملط ہوتے رہے، اور مسلمان ان کی تہذیب سے، ان کی باتوں سے، ان کے لالچ میں آ کر کے وہ مسلمان اس پر گویا کہ متاثر ہو کر کے اتنے متاثر ہوئے کہ انگریزوں کی ہر بات ان کو اچھی لگنے لگی۔ آپ جانتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، اور ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد میں انگریزوں نے ایک عام اعلان کیا، اور وہ یہ کیا کہ جو ہماری بات کی تائید کرے گا وہ تو بچ جائے گا، جو ہماری بات کی تائید نہیں کرے گا تو اس کے تلوار کے نیچے اس کو آنا ہی ہوگا، یا اس کو آگ میں جلنا ہوگا، یا کھولتے ہوئے کڑوا تیل کے کڑھاؤ میں اس کو پڑنا ہوگا،
یہ ان کے اعلان تھے۔ آپ جانتے ہیں 1 2 نہیں 60,000 علماء کرام ایسے تھے جو انگریزوں کی سزا کو تو قبول کیا لیکن انہوں نے ان کی اس تعلیم کو قبول نہیں کیا۔ 60,000 انگریزوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنے مدارس مکاتب تھے سب کو بند کیا، بلڈوزر چلا دیا۔ آپ جانتے ہیں مدرسہ رحیمیہ دہلی کے اندر جو اس وقت بہت بڑا مدرسہ تھا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، انگریزوں نے اس کو بھی بلڈوزر چلا ختم کر دیا۔ انگریزوں نے کام یہ کیا کہ تمام مساجد سے قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا، ختم کر دیا، علماء کرام کو شہید کر دیا۔ تینوں کاموں میں وہ کامیاب ہو گئے، مگر شیخ سعدی نے کہا ہے کہ محالست چوں دوست دارت ترا کہ دردشت دشمن گزارت ترا، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہندوستان میں کام لینا تھا، اللہ کو کام لینا تھا۔ انہی علماء کرام میں چند جیالے علماء کرام بچے تھے، باقی جو ہجرت کر کے جو بچ گئے تھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہ جا رہے تھے۔ اسی میں ہمارے علماء کرام کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن شاید یہ بات آپ کم جانتے ہوں گے کہ حاجی صاحب بالکل باسند مستند عالم نہیں تھے، لیکن 900 علماء کرام ان سے بیعت تھے، 900 علماء کرام ان سے بیعت تھے۔ حاجی صاحب بھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔ یہاں پر بچنے والے چند علماء کرام تھے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دیوبندی، ایسی چند علماء کرام تھے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اگر یہی معاملہ رہا تو ہندوستان میں تو کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال ان کے دلوں کے اندر بات جاگتی تھی کیا کیا جائے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ جب تک اپنا کوئی مدرسہ نہیں بنے گا تو علم باقی نہیں رہے گا۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج کل ہم یہ سوچتے ہیں کہ علم کے باقی رکھنے کے لیے مدارس کا ہونا کوئی لازمی نہیں ہے، آدمی سوچتا ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، بغیر مدرسے کے، بغیر ادارے کے علم باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ اخبار میں، کاغذات میں یا چند دنوں میں، چند منٹ میں، چند گھنٹوں میں، چند سالوں میں اگر علم آنے لگتا تو محترم بزرگوں، دوستو، ہر شخص عالم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اس عالم ہونے کے لیے باقاعدے اس کو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر کے روکھا سوکھا کھا کر کے بھوکا سوکھا رہ کر کے اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، جب یہ اللہ کے نبی کا علم آدمی کو ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا ہے۔ بغیر مدرسے کے علم باقی رہ ہی نہیں سکتا، ورنہ تو جیسے بیٹری چارج ہوتی ہے نا، جتنی بیٹری چارج ہوتی ہے اور ویسی بیٹری میں سے آپ نے کچھ بلب جلایا، کچھ پنکھا چلایا، بیٹری ڈسچارج ہی معاملہ ختم ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاملہ اس کا اتنا ہی رہتا ہے، زیادہ نہیں رہتا ہے۔ اور مدرسے کا جو چارج ہوتا ہے وہ اتنا پختہ چارج ہوتا ہے کہ 10 سال لگتے ہیں اس میں۔ جب 10 سال آدمی اپنے استاد کی خدمت کے اندر رہتا ہے اور اپنے نبی کی تعلیم کو شروع سے پڑھتا ہے، جب جا کر اس کو حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہوا کوئی ادارہ قائم کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ میرٹھ کے اندر ہو، کسی نے کہا دہلی کے اندر ہو، کسی نے کہا کہیں ہو، لیکن یہ طے ہوا کہ نہیں، دیوبند کے اندر مدرسہ قائم ہونا چاہیے۔ اب دیوبند کوئی بہت بڑی بستی تھی نہیں، ایک قصبہ تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے دل میں بات ڈالی۔ بہرحال کسی نے کہا جامع مسجد میں، کسی نے کہا سفید مسجد میں، لیکن حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنا مدرسہ اس جگہ پر قائم کروں گا جو دیوبند سے باہر ہو۔ اور وہ جگہ وہ تھی کہ جہاں پر پورے دیوبند کوڑا کباڑ پڑتا ہو، پڑتا ہی تھا، گڈھے وڈھے تھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو 3 دن کے مشورے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اشارہ اسی کی جانب ہے۔ اشارے کا مطلب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے اور فرمایا کہ مولوی قاسم تم اپنا ادارہ یہاں قائم کرو، اور آپ نے اپنے دستے مبارک میں باقاعدہ ایک لکڑی لے کر، چھڑی لے کر نشان لگایا اور خط کھینچا کہ یہاں پر دارالعلوم کی بنیاد رکھی جائے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، آج جس کو ہم نودرا کہتے ہیں جو دارالعلوم کے اندر قائم ہے، وہ وہی جگہ ہے۔ تو اب جب سب لوگ جب گئے تو اس جگہ کو دیکھا تو باقاعدہ نشان لگا ہوا تھا، خط کھنچا ہوا تھا، سب کے دل مطمئن ہو گئے اور وہاں دعا ہوئی۔ حضرت نانوتوی نے دعا فرمائی کہ رب العالمین دارالعلوم دیوبند کو سارے عالم کے لیے علم و ہدایت کا مرکز اور سرچشمہ بنا دیجیے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی
اور آج دنیا کا کوئی بھی کونا ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر دارالعلوم دیوبند کا فیض جاری نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض ساری دنیا کے اندر جاری ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، دارالعلوم دیوبند کو اصول بنائے گئے، جس میں سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کبھی کسی حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لے گا۔ آج محترم بزرگوں دوستو، دارالعلوم دیوبند کا جو سالانہ بجٹ اس سال کا ہے وہ 35 کروڑ 60 لاکھ اور 5000 کنٹل سے زائد غلہ، یہ دارالعلوم دیوبند کا بجٹ پہلے بنتا ہے، وصولی بعد میں ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کبھی کسی حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیتا، اور دارالعلوم دیوبند نے کسی بھی حکومت کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، صرف توکل علی اللہ اس کا ایک اصول ہے۔ بعض لوگ مثال دے دیتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے بڑا مدرسہ جامع ازہر ہے، فلاں مدرسہ اس سے بڑا ہے، فلاں مدرسہ اس سے بڑا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان مدارس کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو کون اٹھاتا ہے؟ اس کو حکومت اٹھاتی ہے، سرکار اٹھاتی ہے، چاہے جامع ازہر ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا ادارہ کیوں نہ ہو، ان سارے اداروں کے اخراجات وہاں کی حکومتیں اٹھاتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ایک واحد اتنا بڑا عظیم ادارہ ہے جو ایشیا نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، کہ جس کے اخراجات آپ حضرات ہندوستان کے غریب مسلمان اٹھاتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، ان اداروں کی ذمہ داری سرکار کے ذمہ۔ کتنا بڑا فرق ہے! یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے کبھی بھی کسی حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیا، اور دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ یعنی ایک چندے پر اتفاق کیا ہے، اور یہ کہا کہ تکثیر چندہ پر نظر رہے۔ محترم بزرگوں دوستو، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے چندہ کرنے والوں کا کمیشن کتنا ملتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو 200 دن کام کرنا لازمی ہے، 200 دن کام کرنا لازمی ہے۔ اگر 199 دن ہو جائیں گے تو تنخواہ ایک دن ہی کٹ جائے گی، ذی الحجہ کے مہینے تنخواہ کٹے گی، 2 دن کم ہوگی 2 دن ہی کٹے گی، اور 250 ایام اگر آپ کام کر لیں گے تو پھر آپ کو بجائے 12 مہینے کے 13 مہینے تنخواہ ملے گی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا اصول ضابطہ ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، بہرحال دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ہمارا آپ کی بستی کے اندر بھی آنا ہوتا ہے، اور سال میں ایک بار آتے ہیں۔ یہ تقریباً شاید میرا 21واں یا 22واں سال ہے، 2002 سے ہم آپ کی بستی کے اندر آتے ہیں، اکثر لوگ پہچانتے ہیں۔ بہرحال دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ دارالعلوم دیوبند تو یوں کہا جائے کہ علم کی نشأت ثانیہ، جیسے کہا جائے سنت نبوی کی نشأت ثانیہ دارالعلوم دیوبند کو کہا جاتا ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ میں تو اتنا ہی کہا کرتا ہوں کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری تصویر زمانے میں لیے پھرتا ہوں۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں چندہ دینا نہ دینا یہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن کم از کم دارالعلوم دیوبند کو زندگی میں ایک بار دیکھنا تو چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند ہے کیا چیز۔ آخر آدمی کو منگ کیوں آتی ہے، دل کیوں چاہتا ہے، تو وہاں جا کر کم از کم دیکھنا چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک اللہ تعالیٰ کا گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جگہ کا انتخاب کیا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے اندر علم کا جو فیض پہنچایا ہے، وہ محترم بزرگوں دوستو یہ وہ ناقابل فراموش ہے۔ آج اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ دارالعلوم دیوبند ان حالات کے باوجود پورے سال الحمدللہ کھلا رہا، پڑھائی ہوئی، مطبخ جاری رہا، اور اسی طریقے سے الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن اس کے باوجود دارالعلوم دیوبند اب بھی کھلا ہے، اور وہاں پر تقریباً 1500 طلبہ جو دارالعلوم دیوبند کے اندر رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور وہ قدیم طلبہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تیاری آئندہ کے لیے بھی کرتے ہیں، یا نہیں جاتے ہیں بعد میں چلے جاتے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند رمضان کے اندر بھی کھلا رہتا ہے۔ دوسرے دارالعلوم دیوبند کا ایک ضابطہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حفظ کی چھٹی دارالعلوم دیوبند میں رمضان میں نہیں ہوتی ہے، وہ طلبہ بھی پڑھائی ہوتی ہے مستقل۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند آپ کو کم از کم ایک بار دیکھنا چاہیے اور آنا چاہیے کہ نہیں دارالعلوم دیوبند ہے کیا چیز۔ آخر دارالعلوم دیوبند کے بارے میں اتنا لوگوں کیوں جستجو ہوتی ہے، کیا بات ہے؟ تو محترم بزرگوں دوستو، چونکہ دارالعلوم دیوبند اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے دل کا دھڑکن بنایا ہے۔ آج دارالعلوم دیوبند پر کوئی بات اگر آتی ہے تو ہر ایک مسلمان کے دل میں ایک تکلیف سے ہوتی ہے کہ نہیں یہ بات ہے، لیکن عام طور سے آپ لوگ جو خبریں سنتے ہیں وہ دیوبند کے نام سنتے ہوں گے۔ دیکھیے دیوبند ایک قصبے کا نام ہے،
اور دیوبند کے اندر کوئی بات اگر ہوتی ہے تو اس کا تعلق دارالعلوم سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب دارالعلوم آئے تب آپ سمجھیے کہ ہاں اس کا تعلق دارالعلوم سے ہے، اور دیوبند کا نام آئے تو دیوبند جو قصبے کا نام ہے، وہ شہر کا نام ہے، الگ چیز ہے، وہاں کیا ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال محترم بزرگوں دوستوں، دارالعلوم دیوبند جس کے بارے میں نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند اصول ہشتگانہ 8 اصولوں پر قائم ہے، اور وہ 8 اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کبھی کسی حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ دوسری یہ کہ دارالعلوم دیوبند کا جو ہے یہ ایک اصول ہے کہ توکل علی اللہ۔ تیسرا یہ کہ تکثیر چندہ، یعنی دارالعلوم دیوبند کے اندر تقریباً 50-52 سفراء ہیں جو ہم لوگ پورے سال کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں آ گئے۔ ہمارے لیے چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، ہمیشہ ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ 250 ایام کام کرنا لازمی ہے، اور 200 ایام تو فرض ہے۔ 200 ایام سے کم کام کریں گے تو تنخواہ کٹ جائے گی، یہ دارالعلوم دیوبند کا ضابطہ ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، دارالعلوم دیوبند کا بارے ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، دارالعلوم دیوبند میں ہر کے لیے ہر مسلمان یہ کہنے والا ہو کہ وہاں کے اخراجات میں میرا بھی پیسہ شامل ہے۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو توفیق دی ہے، جس لائق مکلف بنایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسا مکلف بنائے اس کے مطابق حصہ لینا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کے اندر اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کو 10,000 چندہ دے سکتا ہے، اب وہ رسید کٹوائے 100 روپے کی، تو یہ تو اس کی بات ہے۔ اور ایک آدمی بیچارہ جس کے اندر 100 روپے کی طاقت ہے تو وہ 100 روپے اگر دیتا ہے تو اس کی بہت بڑی بات ہے۔ تو اپنی وسعت کے مطابق آپ حضرات دارالعلوم دیوبند کا تعاون فرمائیں۔ پچھلی مرتبہ یعنی آج سے گویا کہ 3 سال ہو گئے جب تھوڑا سا بیان کیا تھا، لیکن الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی بات کہنے کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند کا کام بھی اللہ کے فضل کرم سے بہت اچھا ہی ہوا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس جمعے کو بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ بات رکھ دی جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ دارالعلوم دیوبند کیا چیز ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، آج دارالعلوم دیوبند وہ چیز ہے کہ صحیح عقیدہ، صحیح بات، صحیح ترجمات نہیں، سنت نبوی کی صحیح تعلیم آج جو ہمارے پاس پہنچ رہی ہے دارالعلوم دیوبند کی دین ہے۔ محترم بزرگوں دوستوں، دارالعلوم دیوبند نے جو ہماری رہنمائی کی، آج اللہ کا فضل ہے، کتنے فرقے، کتنی چیزیں، کتنے لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی اٹھتا ہی رہتا ہے، لیکن محترم بزرگوں دوستوں دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ ان فرقے باطلہ کا تعاقب بھی کیا ہے، اس کا سب کچھ کیا ہے اور آج بھی کرتا ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، اسی دارالعلوم دیوبند کی جانب سے میرا آنا ہوتا ہے۔ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا سفیر ہوں، اور میری کیا حیثیت ہے؟ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس نے جوڑا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں آپ جو بھی رقم آپ دیں گے تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کے اس رقم کا فیض جو ہے وہ سارے عالم کے اندر جائے گا۔ چونکہ دارالعلوم دیوبند کا فیض سارے عالم کے اندر جاتا ہے تو آپ کے اس پیسے کا فیض بھی سارے عالم کے اندر جائے گا۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، دارالعلوم دیوبند کے بارے میں اتنا ہی کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، دارالعلوم دیوبند سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے اکابرین کو اس کے بنیاد کے لیے رکھا کہ جنہوں نے کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہم کو بھوکا رہنا ہے کہ پیاسا رہنا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنا کے ہم بات ختم کریں گے، چونکہ دارالعلوم کے بانی وہی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا تو انگریزوں کی ظالمانہ حرکت کی وجہ سے میرٹھ کی پریس میں کام کرتے تھے، دارالعلوم کی دیوبند کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے اور اس کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتے تھے۔ میرٹھ سے خرجہ پیدل جاتے تھے، اور کیوں جاتے تھے؟ وہاں پر ایک آدمی دارالعلوم کا 2 روپے کا ممبر تھا، 2 روپے کا ممبر، وہ 2 روپے وصول کرنے کے لیے حضرت نانوتوی پیدل جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب گئے تو حضرت کے 2 شاگرد وہاں موجود تھے، تو ایک نواب صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی آ جائیں تو میں ان کو مصر کے لیے 10,000 روپے دوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو اپنے لیے تو لینا نہیں، آپ وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی آ گئے۔ اب یہ کہنے لگے دعوت میرے آؤں گی، کہنے لگے دعوت میرے آؤں گی۔ تو حضرت نانوتوی وہاں سے کھسک لیے اور ایک بالکل خرجے کی کنارے والی مسجد میں جا کر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ لیکن اب آپ یہ سوچئے کہ ان اکابرین کا ذہن کیسا اس وقت الجھا ہوا تھا، اور آج ہم ذرا سی بات میں الجھ جاتے ہیں کہ حضرت نانوتوی جب وہاں پہنچے تو وہ آگے لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے کہ مولانا قاسم نانوتوی ہے، کوئی عام بڈھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کہا کہ نماز پڑھا دیجیے، بڑے میاں نماز پڑھا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں کوئی پڑھا دے؟ تو کہنے لگے نہیں بڑے میاں آپ پڑھا دیجیے۔ تو اب بڑے میاں کی داڑھی تھی، نماز پڑھا دی۔
اتفاق یہ ہوا کہ حضرت نانوتوی نے مغرب کی نماز جو پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی، دوسرے میں سورہ فلق پڑھ دی. 5 لوگ تھے، چھٹے یہ تھے. سلام پھیرا تو ایک صاحب نے کہا کہ نماز نہیں بھی دوبارہ پڑھائیے. تو آپ نے فرمایا کیا فرماتے ہیں آپ؟ آج ہمیں ذرا سا علم ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے علماء سے یوں سنا ہے کہ نماز ایسی بھی ہو جاوے. آپ نے کہا کہ میں نے علماء سے یوں سنا ہے کہ نماز ایسی بھی ہو جاوے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو چوری کی چوری سینا چوری، بڈھا تو کرا نماز ایسی بھی ہو جاوے. اتنے میں وہ نواب صاحب اور حضرت کے شاگرد جو تھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے. جب پہنچے تو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ان بڑے میاں آ گئے تو نماز پڑھانے کے لیے کہا. تو انہوں نے مغرب کی نماز میں سورہ ناس پہلے پڑھی، فلق بعد میں پڑھی، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ علماء سے یوں سنا ہے کہ نماز ایسی بھی ہو جاوے. کہنے لگے جانتے ہو کون ہے یہ؟ پہچانتے ہو کون ہے یہ؟ کہا نہیں پہچانتے. کہا کہ یہ تم کو پتہ ہے یہ فقہ کا امام ہے، مولا محمد قاسم نانوتوی کے نام سنا ہے؟ کہنے لگے ہاں جی بہت بڑا مولوی ہے. کہنے لگے یہی ہے. تو محترم بزرگوں دوستو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، خیر بہرحال وہ تو چلے آئے، لیکن آپ یہ سوچو کہ 2 روپے کے لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے لیے میرٹھ سے خرجے کا پیدل سفر کرتے تھے، پیدل آتے تھے. تو محترم بزرگوں دوستو، آج تو ہمارے لیے ہر جگہ سواری ہے، گاڑیاں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہاں ان حضرات کی یہ قربانی آج ہمارے ہندوستان کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ آج جو ہمارا ایمان محفوظ ہے. تو محترم بزرگوں دوستو، ان اکابرین کی وہ قربانی ہے. تنخواہ 3 روپے تھی، 3 روپے تنخواہ تھی مہینے کی. تو آپ سے جب کہا گیا کہ حضرت آپ کی تنخواہ 3 روپے ہے اور ہم سوچتے ہیں بڑھا دیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اتنے خرچ نہیں کر پاتا ہوں، کیا کروں گا زیادہ لے کر. تو محترم بزرگوں دوستو، ان حضرات کی یہ قربانیاں تھیں جو آج دارالعلوم دیوبند ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے. آج 1-2 نہیں، سال میں تقریباً 2000 طلبہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں، اور ہر سال نکلتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے. تو بہرحال اسی دارالعلوم دیوبند کی جانب سے میرا آنا ہوا ہے. نماز کے بعد میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی رسید آپ حضرات بنوا لیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.